نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي المكين الحبيب الكريم الرحيم. أما بعد، بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكلام المجيد: إن الحكم إلا لله. صدق الله العظيم. محترم حافظ ریاض عثمانی ناظم ضلع نمبر 7، محترم حاجی محمد الیاس صاحب صدر PTA152، محمد جمیل قادری صاحب ناظم PTA152، حاجی محمد رفیق صاحب ناظم مراکز علم ضلع نمبر 3، محترم عثمان اختر قادری صاحب ناظم فہد اور چودھری اختر جلیل قادری، محترم اجمل بٹ صاحب، محترم شاہ صاحب، معزز مہمانان کرام قدر، بزرگوں، دوستوں اور آج کی اس مجلس میں شریک ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو اوپر والے پوزیشن پہ آج کی مجلس میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس میں ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف کو عطا فرمائے. اس مجلس کے انعقاد جس نے جس طرح سے کوشش کی ہے، جو مسائل کی ہیں، جو حصہ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف کو شامل. وقت کا مجھے اندازہ ہے کہ ہم نے بات کو کب تک ختم کرنا ہے، اور موضوع بھی میں اس وقت کے دامن کو مد نظر رکھ کے بنانے کی کوشش کروں گا اور کر رہا ہوں. لیکن میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے، دیکھیے اس میں کوئی جدید نہیں ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں دہلی کے بنیادی قرآن کے جنابات باقی سب لوگ جو یہاں موجود ہیں، آپ سب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت کچھ حضور شیخ الاسلام سے سنتے رہتے ہیں اور بہت سارے علماء سے سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. تو اب گفتگو کے دو انداز ہو سکتے ہیں. ایک طریقے کا تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں ان موضوعات میں سے ایک موضوع لوں اور اس کو رپیٹ کر دوں، یا اس میں سے کچھ نئے پہلو لا کے آپ لوگوں کی کوشش کریں. اور دوسرا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ چونکہ ہم نے بہت کچھ پہلے سے سن رکھا ہے، اس میں سے کسی ایک بات کو ہم حصول برکت کے لیے اور گفتگو کا مقدمہ اور موضوع بنانے کے لیے بات کر لیں، اور اس بات کو لے کر پھر ہم اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اور اپنی عملی زندگیوں کی طرف، کیونکہ ہم نے بہت کچھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سن رکھا ہے، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن جو اگلا فیز ہے، امپلیمنٹیشن کا فیز ہے، جو اگلا فیز ہے محبت رسول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کا معاملہ ہے، یہ والا ہمارے ہاں بہت کمزور ہے اور اس میں بہت زیادہ کام کی مزید گنجائش ہے. میں کوشش کروں گا کہ پہلے ہم ایک مختصر سا مقدمہ قائم کر لیتے ہیں، تھوڑی سی ایک علمی بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی بات کو اپنی شخصیات کو سامنے رکھ کے اپنی جو ہمارے دامن اور ہمارے باطن جو عمل سے خالی ہے، اور پھر جو شاہ صاحب بتا رہے تھے یہ اس محفل میلاد میں غوث الاعظم کا بھی عنوان میں ٹائٹل میں جمع کیا گیا، تو پھر اس میں یہ بھی بات آ جائے گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، اور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کیا ہے.
انہوں نے رسول اللہ کی سیرت کیا اپنائی، ہم نے کیا محض دعوائے محبت کی زندگیاں گزار دینی ہے کہ یہ دعوائے محبت سے آگے بڑھ کے بھی ہم نے کوئی عملی اقدامات اٹھانے ہیں جس کی کہ آج ہمیں بھی ہمارے معاشرے کو بھی اور ہماری قوم کو بھی ہمارے گھروں میں بھی ہر طرح سے میں نے آج کی گفتگو کے عنوان کے لیے ایک بڑی مختصر آیت تلاوت کی ہے، آیت کا ایک حصہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، کہ بے شک جو حکم ہے، جو کیا ہے، آپ تھوڑا ساتھ دیں گے تو بات آسانی سے چلے، جو بھی حکم ہے، حکم کا مطلب ہوتا ہے آرڈر، کمانڈمنٹ، امر، عربی میں اس کا امر کیا ہوتا ہے، حکم، کمانڈمنٹ جو بھی ہے وہ صرف اور صرف جو نافذ العمل ہے اور جو واقعی ہوتا ہے وہ اللہ کا ہے۔ امر کس کا ہے؟ حکم کس کا ہے؟ جو نافذ ہوتا ہے، جو بال برابر بھی کوئی بڑے سے بڑا انسان نہ آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے، وہ کس کا حکم ہے؟ جو نافذ ہو کر رہے گا وہ اللہ کا ہے۔ اچھا، اب یہاں سے ہم یہ سمجھ گئے کہ اللہ کی جو شانیں ہیں یا جن کو ہم عام طور پہ ٹیکنیکلی اگر بات کریں تو ہم اللہ کی صفات کہتے ہیں، صفات الہیہ، تو ان صفات الہیہ میں ایک صفت الہی یہ بھی ہو گئی کہ وہ حکم فرماتا ہے، ہو گئی کہ نہ ہو گئی بتائیے؟ اس نے آپ کو حکم نہیں دیا کہ آپ سچ بولیں، حکم نہیں دیا کہ حلال کھائیں، حکم نہیں دیا کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے بدن کی حفاظت کریں، اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، ایسا وقارے کے حقوق ادا کیے، حکم ہے نا سارے کے سارے جو اللہ نے دیا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو ہم اللہ کی صفت سمجھ رہے ہیں، جو حقیقت میں ہے یہ اللہ کی صفت۔ تو جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مثلا ابھی صرف اگر ہم حکم پہ رہ کر بات کریں لفظ حکم پر، چونکہ آخری جو میں اس کو کنکلوڈ کروں گا وہ حکم ہی کے مضمون پر کروں گا، اس لیے شروع حکم سے کر رہا ہوں، لیکن درمیان میں اور چیزیں ہم لے آئیں گے کچھ۔ تو جو اللہ کا حکم ہے، جو امر ہے، جو نافذ ہے، کیا آپ میں سے کسی شخص کے پاس اللہ تعالیٰ آئے ہیں کہ بھائی میرا یہ حکم ہے اور میرا یہ امر ہے اور تو اس پر عمل کر اور اس کو اپنے پر نافذ کر؟ آپ میں سے کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات آئی ہے؟ کسی کو خواب میں آ کے اللہ نے کہا ہو کہ یہ میرا امر ہے، اس امر پر تو عمل کر کامیاب ہو جائے؟ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ طے ہے چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کس کا؟ رسول اللہ کا کلام، رسول اللہ اس کے قائل اور ناقل ہے۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، تو لہٰذا ادھر سے جو حکم ہے وہ صفت الہیہ ہے، اور ادھر سے شان دیکھیے کہ وہ صفت کا اظہار یا اس صفت کا مطالبہ جو ہم سے کرنا ہے وہ براہ راست کا نہیں کام جو کرنے والا، وہ ہم سے براہ راست مخاطب نہیں ہے۔ ہمیں سے کسی کے تکیے کے نیچے قرآن نے ملا نہیں کہ صبح اٹھی اور قرآن پڑھا ہو جس پر عمل کریں، نہیں۔ تو گویا اس اتنی بات کو آپ سمجھ کے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، ہزاروں صفات ہیں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، یعنی شمار سے بھی واحد ہے اللہ کی صفات، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے اور درخت قلم بن جائے اور اللہ کی صفات کو رقم کرنا شروع کرے تو سمندر سوکھ جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن صفات الہیہ کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا عظیم رب ہے ہمارا، سبحان اللہ۔ تو اس کی جو شانیں ہیں، اب اس کی شانوں کا احاطہ کرتے جائیں۔ اس کی شانوں میں ایک شان صدق ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں، ہے نا؟ وہ ان سے تقاضا کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ سچ بولیں۔ اس کی شانوں میں شان عدل ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے نا بھائی، انصاف کرو، وہ خود بھی انصاف کرتا ہے۔ پھر اس کی شان میں شان عدل کے بعد شان فضل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہتا بھی ہے فضل کرو اور خود بھی یقول پہ فضل کرتا ہے۔ وہ مالک ہے، جس پر چاہے قاعدہ عدل اپلائی کر دے اور جس پر چاہے قاعدہ فضل کر دے، وہ تو کسی کے آگے جواب دے دے۔ وہ رحم فرمانے کا حکم دیتا ہے،
دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ یہ بھی اس کی صفت ہے. وہ عطا کرتا ہے، عطا کرنا بھی اس کی صفت ہے. وہ رحم فرماتا ہے، یہ بھی اس کی صفت ہے. وہ ہدایت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ہادی ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن بھی کہتا ہے اور خود اسماء الحسنہ میں بھی ہے اللہ ہادی ہے کہ نہیں ہے ہدایت. تو اب دیکھیے آپ یہ جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اب ذرا وہ رب تھا ہم بندے ہیں، اب ڈائریکٹ چلان لگائیں اور خود پر آ جائیں. یہ جتنی صفات ہیں ان صفات میں سے آپ کو اور مجھے کوئی نہ کوئی حصہ میسر ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا غور کیجیے. ہم بھی کسی نہ کسی پر، اپنے بچے پر، اپنے بچوں پر، گھر والوں پر کبھی نہ کبھی رحم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ماں جو ساری رات اپنی نیند قربان کر کے بچے کے لیے جاگتی ہے، یہ کون جلاتا ہے؟ یہ مادہ رحم ہی جلاتا ہے. آپ سمجھو، مادہ وہ رحم کرتا ہے تو وہ رحم اس کو سونے نہیں دیتا. تو اس کا مطلب ہے وہ جو اصل تو صفت الہیہ تھی، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور ایک چھوٹا سا جزو تو ہم تو ناکاروں کو بھی تو میسر ہے نا. ہم عدل کرتے کبھی نہیں بھی کرتے، لیکن عدل کرتے ہیں، صحیح فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ صحیح فیصلہ کرنا عدل تو اللہ کی صفت ہے. اس کا مطلب ہے اس صفت کا ایک حصہ اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہر ایک کے حسب حال اس کو بھی میسر ہے کہ نہیں ہے. ہم سچ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ چلے کبھی نہیں بھی بولتے لیکن اکثر بولتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو شان صدق ہے اللہ کی، اس شان صدق کا، اللہ کا صدیق ہونا، سچا ہونا تو اللہ کی شان کہلائے، لیکن اس کے ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو صدق ہم سچ بولتے ہیں بولوں میں میسر ہے کہ نہیں؟ بولیے بھائی ہے. اسی طرح آپ اللہ کی ہر صفت کو اٹھا لیں جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ورژن انسان کو میسر ہے. چھوٹا سا پیکج ہمیں کیا ہے؟ میسر. اب یہاں سے میں نقطہ خاص کر لیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جتنی صفات ہوتی ہیں نا، صفات الہیہ، ان صفات کے اندر ایک جوہر ہوتا ہے ہر صفت. مثلا اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر قل بفضل اللہ و برحمتہ، یہ میلاد پاک میں ہم یہ آیت بہت پڑھتے ہیں. فرما دیجیے کہ اللہ کا جو فضل تم پر ہوا ہے، جو کیا ہوا ہے، قل بفضل اللہ و برحمتہ، اور اس کی جو رحمت ہوئی، فلیفرحوا، کیا کرو اس پر؟ خوشی منو، فرحت کا اظہار کرو. تو اللہ کا فضل صفت الہی ہے، لیکن وہ خود اب کہہ رہا ہے، جو پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ میں پایا جاتا ہے، اب اس پر نص آ گئی کہ وہ کہتا ہے کہ فضل تو میرا ہے، اصل تو میں مالک کے فضل ہوں اور میں فضل کرتا ہوں، لیکن تم پر جو میں نے فضل کیا لہٰذا تم اس فضل پر اظہار خوشی کرو. تو لہٰذا ہر صفت الہی جو ہے سامعین کرام، ہر صفت الہی میں ایک جوہر ہوتا ہے. رحمت ہے، رحمت کے اندر ایک جوہر ہے. فضل الہی ہے، فضل کا ایک جوہر فضل ہے. صدق الہی ہے، اس صدق کا ایک جوہر صدق ہے. رحمت الہی ہے، اس رحمت کے ایک جوہر ہے. ہادی ہونا ہے، اس شان ہدایت کے ایک جوہر ہے. عدل کرنا ہے، اس شان عدالت کا ایک جوہر ہے. اور وہ جوہر، وہ صفت عدل کا ہو، وہ صفت فضل کا ہو، وہ صفت رحمت کا ہو، وہ اللہ کی جس صفت کا بھی جوہر ہو، وہ جوہر صفت الہیہ جمود کا شکار نہیں رہتا، بلکہ اس کے اندر ارتفاع اور تنوع رہتا ہے. یعنی جوہر فضل، اب جوہر رحمت، میں نے بتایا آپ بھی رحمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ پر اللہ نے بھی رحمت کی. فقل رب ارحمہما کما ربیانی، ماں باپ کو اللہ نے خود رحمت کہا، کیا رحمت نہیں ہے؟ پھر قرآن میں خود حضور علیہ السلام کی آمد کو بھی رحمت کہا، کیا یہ رحمت نہیں ہے؟ تو کیا یہ دونوں رحمتیں برابر ہیں؟ قرآن کو بھی شفا کہا اور بیمار سے شفا ہونے کو بھی شفا کہا، کیا یہ دونوں شفا برابر ہیں؟ ایک عام معاملے میں بھی سچ بولنے کو سچ کہا، اور سولی پر جو یحییٰ علیہ السلام نے سچ بول کے آرے سے چھڑے تھے اس کو بھی سچ کہا، کیا یہ سچ برابر ہے؟
آپ بھی حق کے خلاف حق کے احقاق میں اور باطل کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور کربلا میں امام حسین نے بھی باطل کے خلاف آواز اٹھائی۔ کیا وہ ہر واقعے کے خلاف آواز اٹھانا برابر نہیں ہے؟ ہر جوہر سامعین کرام ارتقا پذیر ہے، وہ جوہر فضل الہی ہے، اس کے اندر ایک ارتقا ہے، جوہر کی نوعیت میں ارتقا ہے، وہ جوہر ہدایت الہی ہے، اس جوہر میں ارتقا ہے، وہ جوہر فضل الہی ہے، اس جوہر میں ارتقا ہے، وہ جوہر معرفت الہی ہے، اس میں ارتقا ہے، وہ رحمت کا جوہر اس میں ارتقا ہے، وہ ہدایت کا جوہر اس میں ارتقا ہے۔ چونکہ ارتقا کا جو چھوٹی سطح ہے وہ ہمیں میسر آتی ہے، جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ سطح ہے وہ اللہ رب العزت کو اس کی شان کے لائق حاصل ہے، مگر یہ جو جوہر ارتقا پذیر ہے چلتا جاتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ پوچھنا چاہے کہ باری تعالیٰ تو مالک ہے، تیرے ساتھ تو کسی کا تقابل بنتا نہیں ہے نا، تو رب ہے، خالق ہے، تو ہم مخلوق کی بات کر رہے ہیں۔ تمہاری تعالیٰ یہ بتا مخلوقات میں تیرے یہ جو جوہر فضل ہے، جوہر عدل ہے، جوہر رحمت ہے، یہ جو صفات کے اندر جوہر پائے جاتے ہیں اور ان کے اندر جو تنوع ہے، جو وسعت ہے، جو افزونی ہے، جو ارتقا ہے، جو ارتفاع ہے، یہ جو جواہر کے اندر چل رہا ہے، تو مالک ہے تو اپنے آپ کو چھوڑ، ہمیں یہ بتا کہ زمین پر چلتے پھرتے گوشت پوش کے انسانوں کے اندر اور ہیومن بینگز کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ یہ جوہر کہاں پر حد کمال کو پہنچا ہے اور کہاں پر نقطہ انتہا کو پہنچا ہے، اور اس کی آخر کوئی حد ہے کہ جس جہان سے اوپر، جس نقطے سے اوپر تیرا وہ جوہر حرکت پذیر نہ ہو، بس وہ جوہر اتنا عطا کرنا انسانیت کے حصے میں تو نے لکھا ہو۔ جب کسی نے یہ سوال کیا تو اللہ نے فرمایا کہ انسان بے شک ایسا ہے کہ میرا ہر جوہر اور میری صفت کے اندر ہر جوہر اور ہر ماہیت ارتقا پذیر ہے، مگر اس کا ارتقا تو نے پوچھا ہے کہ کمال کو کہاں پہنچتا ہے، لگتا ہے تو قرآن نہیں پڑھتا۔ میں رحمت کرتا ہوں، تو بھی رحمت کرتا ہے، ایک جانور اپنے بچے پر بھی رحمت کرتا ہے، لیکن یہ جوہر رحمت یہ مسلسل ارتقا پذیر ہے۔ یہ ارتقا پذیر ہوتا 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 مخلوقات میں جب اپنی انتہا پر پہنچتا ہے اور اس نقطے پر پہنچتا ہے جس نقطے سے اوپر جوہر رحمت کو لے جانا منشا الہی نہیں ہے، وہاں جا کے میں کہہ دیتا ہوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میری اس رحمت کو دیکھنا ہے، میری رحمت کے اس جوہر کو دیکھنا ہے جس کو میں آخری حد تک لے کر گیا، اور اس حد سے اوپر اب جوہر رحمت کو ترقی نہیں ہے تو محمد رسول اللہ کو دیکھنا۔ اگر میرے جوہر صدق کو دیکھنا ہے، سچے تو بہت سارے ہیں، اگر میرے جوہر صدق کو دیکھنا ہے تو پھر چلتے جاؤ پوری دنیا میں سچے دیکھو، ہر نبی بھی سچا، ہر ولی بھی سچا، ہر صحابی بھی سچا، آل رسول بھی سچے، یہ سب سچے ہیں، مگر چلتا چلتا جوہر صدق جہاں اپنے نقطے کمال کو پہنچتا ہے تو وہ وجود مصطفیٰ اور ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے تو نے عدل والوں کو دیکھا، لوگ انصاف کرتے ہیں، بڑے بڑے عادل آئے انہوں نے انصاف کیا، حضرت عمر کا عدل بھی مشہور، ابو بکر صدیق کا بھی مشہور، مولا کائنات حضرت علی کا بھی مشہور، صحابہ کرام، اہل بیت اور اس سے اوپر چلے جائیں، پھر انبیاء کے سب عدل مشہور، مگر جو اللہ کی شان عدالت ہے، یہ جو جوہر عدل ارتقا پذیر رہا، یہ جہاں اپنے حد کمال پر پہنچا تو محمد رسول اللہ کی ذات پر گویا کہ ہر صفت الہیہ کا جو جوہر ارتقا پذیر تھا، ارتفاع پذیر تھا، اور اس کے اندر جو افزونی اور وسعت تھی جو حکمت الہیہ کے تحت خود اللہ نے جاری کی تھی، وہ چلتے چلتے جہاں اپنی حد پر پہنچی تو گویا وہ وجود ذات مصطفیٰ تشریف پا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا اب یہ منصب نبوت آ رہا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کو انسان ہے، ظاہر ہے، بے شک اپنی نوع میں تو وہ انسان ہے، مگر مقام انسانیت کی بات کرنا یہ کوئی دیوانہ کر سکتا ہے، یہ وہ کر سکتا ہے جس کی عقل کام ہی نہ کرتی ہو، یا وہ کر سکتا ہے جس نے پیدائش سے مرنے تک قرآن کو کھول کے نہ دیکھا ہو۔ وہ خود ادھر پڑھتا ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، تو اس کی عقل نہیں کہتی کہ ارحم الراحمین تو ہے، مگر تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین؟ ارحم الراحمین ہونے کے بعد وہ کہتا ہے رحمت للعالمین، پھر بھی یہ ہے سب سے بڑا سچا ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا سچا، مگر تم نے سچا دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ۔ سب سے بڑا عادل میں ہوں، میں کہتا ہوں، مگر تم نے عادل دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
سب سے زیادہ رحم فرمانے والا میں ہوں، مگر تم نے دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ۔ اب اس کا ایک اور وہ رخ کیا ہوگا؟ وہ رخ یہ ہو سکتا ہے کہ گویا اللہ اپنی صفات کا اظہار کامل جس وجود مسعود کے ذریعے کرواتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، چونکہ اظہار کے بعد تسلیم کا درجہ آتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یا آپ میرے سامنے ایک بات کا اظہار ہی نہ کریں اور کہیں کہ میرے اس نقطۂ نظر کو تسلیم کرو، تو کیا عقل تسلیم کرتی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ کہیں گے بھائی اظہار تو کر، تو کہتا کیا ہے؟ اس کے بعد تنقید یا تسلیم کا باب کھلے گا۔ تو پہلے اللہ نے اظہار کروانا تھا، یعنی کیا خوب ربط ہے کہ منوانا خود کو تھا، یعنی دروازے شرک کے بند کروانے تھے۔ وہ لوگ جو بندوں میں اللہ کی صفات کے قائل تھے اور خدا میں بندوں کی صفات کو ڈال دیتے تھے، ان سے توحید خالص کا باب کھلوانا تھا، لیکن پیش کیا کر رہا تھا؟ محمد رسول اللہ کو اور محمد رسول اللہ کی صفات کو۔ یہ سامنے کی طرح منصب میں ہوا۔ پھر اسی طرح جس طرح میں نے رحمت کی مثال دی، کسی نے پوچھا اللہ سے مالک اے مولا مالک تو ہے، اللہ فرماتا ہے مالک تو میں ہوں، لیکن مالک ہوتا کون؟ اے باری تعالیٰ مالک تو وہ ہوتا ہے جس کی بات کو مانا ہے۔ تو فرمایا کیا میں تمہارے پاس خود آیا ہوں؟ نہیں آیا، تو میں نے جس کو بھیجا ہے پھر اس کی بات کو مان، یہی میرا مالک ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر کیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا دل۔ پھر اس کے بعد اللہ کی ایک شان ہے، وہ سلام کی دیتا ہے۔ السلام یہ اللہ کے اسلام کیا ہے؟ آپ بھی پڑھیے کیا؟ السلام، سلامتی دینے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو اے باری تعالیٰ تو دنیا میں سلامتی کیسے دیتا ہے؟ یہ تو تیرا نام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا میں نے ہر بات جس کے منہ سے کہلوائی ہے یہ جواب بھی کو دیا، اور حضور نے دیا۔ بخاری شریف کی حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میری نبوت کی مثال، اپنی نبوت کی مثال دے کر سمجھا رہے۔ حضور نے خود کی مثال ارشاد فرمائی، حدیث سے صحیح ہے کہ لوگوں ایک بستی ہے، قبیلہ ہے، اس بستی میں لوگ ایک شخص آیا اور وہ آ کے کہتا ہے کہ تم پر صبح حملہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بتائیے سب کو کیا؟ اے بستی والوں تم پر کل صبح ایک لشکر ٹوٹ پڑے گا، حملہ کر دے گا، تو لہٰذا یہاں سے بھاگ جاؤ اور محفوظ پناہ گاہوں میں پناہ لے لو۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ شخص کسی نے کہا تو اس بستی کے دو حصے ہوئے۔ ایک کچھ لوگ تو بستی میں ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کہاں کسی نے آ کے آج تک کوئی نہیں حملہ کرنے آیا، کون حملہ کرے؟ تو بستی والوں کا ایک حصہ وہ تھا جنہوں نے اس شخص کی بات پر کہانی نکالی، اسے ریپیٹ کروائی اور اپنے معاملات میں چلتے رہے۔ اور اسی بستی میں ایک دوسرا طبقہ تھا جس نے فوراً کہا کہ یہ شخص سمجھدار رکھتا ہے، اگر حملہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ وہ شخص بات کو سن کے وہ طبقہ دوسرا فوراً محفوظ پناہ گاہوں میں آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اپنی صبح ہوئی تو وہ لشکر جس کا کہا گیا تھا اس نے حملہ کر دیا، بستی پر کیا ہوا؟ حملہ ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں جتنے لوگ اس شخص کی بات نہ مان کے پھینک رہے تھے بستی میں، سب کو قتل و غارت کر کے ہلاک کر دیا، اور محفوظ کون سے رہ گئے؟ جو محفوظ، لفظ بولیے، جو محفوظ پناہ گاہ کے اندر تھے۔ یہ مثال بیان کر کے حضور نے کیا جملہ فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں اے لوگوں وہ پناہ گاہ میں ہوں۔ کیا فرمایا؟ اے لوگوں
وہ محفوظ پناہ گاہ کون ہوں؟ میں ہوں، اور میری نبوت ہے۔ جو میرے دامن نبوت، دامن اطاعت، دامن شریعت میں نہیں آئے گا، قیامت کے دن اس کو اسی طرح ہلاک کر دیا جائے گا جس طرح اس بستی والوں کو آگے اس لشکر نے ہلاک کیا، اور صرف ان کو بچایا جائے گا جو میرے دامن میں قیامت کے دن کھڑے ہیں۔ تو السلام کون ہوتا ہے؟ بچانے والا۔ تو یہ نام کس کا تھا؟ اللہ کا تھا، لیکن بچانے والا کس کو بنا کے بھیجا؟ اس کے پاس اسی طرح ہدایت کا معاملہ، اسی طرح ہر شے ہم آپ میں سے کسی کے پاس اللہ کا رسول اللہ تعالیٰ آئے ہیں کہ بھی ہمیں مان لو، مجھے مان لو، شرک سے توبہ کرو۔ اللہ کا ایک نظم ہے جس کو اللہ نے منتخب فرما دیا، اور وہ نظم یہ ہے کہ وہ اپنا فرستادہ رسول، اپنا برگزیدہ محبوب پیغمبر بھیجے گا، وہ پورے دلائل اور براہین کے ساتھ آئے گا، وہ نہایت معقول اور استدلال کے ساتھ اگلی بات کرے گا، اس کی شخصیت میں کوئی جھول نہیں ہوگا، اس کی بات میں کوئی جھول نہیں ہوگا، اس کی پوری کے پورے دعوت میں کوئی غرض وابستہ نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود جو اس کو مانیں گے اللہ ان کو ہدایت دے گا، اور جو اس کو نہیں مانیں گے اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ یہ نظم ہے جو اللہ نے انتخاب فرما۔ اب آپ یہ بات سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہوتی ہیں اس کا اظہار اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق، اپنی شان کے مطابق مختلف لوگوں میں مختلف سطح پر کرتا ہے، لیکن ان صفات کا نقطۂ کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ میں نے ایک طویل نقطہ عرض کر دیا۔ اب یہاں سے اچھا چلیں یہاں اس کو تھوڑا اور آگے چلا دیں۔ یہاں سے ہمیں نبوت کی تعریف سمجھ لینی چاہیے۔ اب وہ نبوت کی تعریف جو ہے کہ نبی کون ہوتا ہے، یہ شیخ عبدالعزیز برہاروی رحمۃ اللہ علیہ علماء جانتے ہیں۔ کوئی ایک عالم دین ایسا نہیں، اور کوئی ایسا مدرسہ نہیں دنیا میں، عرب اور عجم میں، اور کوئی ایسا دین کا طالب علم نہیں کہ جو مکمل عالم بن جائے اور شیخ عبدالعزیز برہاروی کی کتاب نہ پڑھے۔ اہل سنت اتنے بڑے عالم، کتنے بڑے عالم۔ حضرت شیخ کے بڑے شروع میں کنزین تھے، حضرت شیخ جمال اللہ کی توجہ سے اللہ نے ان کا چشم جاری کر دیا۔ یہ جنگ کے ساتھ آگے سلطان بہو کی بستی کے ساتھ اردو میں ان کا مزار ہے۔ 132 سے 33 سال کی عمر پہ وفات ہو۔ لبراس جیسی کتاب لکھی ہے، دو دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اور آخری عمر میں لوگ کہتے ہیں اللہ عالم، آخری عمر میں ان کے تباہر علمی کا یہ عالم تھا کہ یہ دائیں ہاتھ سے اصول فقہ پر قلم چلاتے تھے اور بائیں ہاتھ سے اصول حدیث کی کتاب سے، یعنی علم، ظاہر، باطن اور کرامت سب جمع تھا۔ شیخ عبدالعزیز برہاروی اور اہل سنت کے سب عقائد کی بنیاد جو بطور سند پیش کی جاتی ہے وہ شیخ عبدالعزیز برہاروی، ان کی کتاب ہے مرام الکلام فی عقائد الاسلام۔ اہل سنت کے عقائد پر یہ سند، کوئی بھی عقیدے کا مسئلہ و اختلاف ہو اس کو اٹھا دیا اس کے مطابق آباد کی۔ مرام الکلام میں انہوں نے نبوت کی تعریف کی، باب نبوت ہے، اور اس کا پہلی لائن بھی نہیں بلکہ پہلی آدھی لائن فرماتے ہیں، اور یہ بڑی واضح کرتے ہیں، فرماتے ہیں چونکہ بڑا بندہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑی بات کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبوت کیا ہے؟ سفارت بین اللہ و بین المکلفین، نبوت سفارت ہے اللہ اور مکلفین اس کے بندوں کے درمیان۔ کیا خوب، کتنی آسان بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ نبوت کیا ہے دوستوں؟ سفارت ہے۔ کیا سفارت ہے؟ کس کے درمیان؟ اللہ کے اور بندوں کے درمیان، اور یہ کرنے نبی آتا ہے تو گویا نبی کی شخصیت ایسی ہوتی ہے، اس کی صفات ایسی ہونی چاہیے، اور اس کا باطنی تحمل اور اس کا باطنی روحانی مقام و مرتبہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ادھر سے اخذ کر سکتا ہے، اخذ کر دے، اور ادھر سے لوگوں کو دے سکتے اور لوگوں کو فیض حاصل ہو۔ گویا اس کی نورانیت اس سطح کی ہو، اور اس کا وجود ظاہر انسانی ہوتا ہے جو انسانوں کو پھیل دے۔ سفارت یہ لفظ استعمال کیا نبوت کے لیے۔ سفارت کی بہت ساری تعریفیں ہیں، ایک آپ میں آپ کو بیان کر کے ہم آگے گزر جاتے ہیں۔ سفارت کہتی ہیں، سفیر تاج العروس کے اندر
سفیر کہتے ہیں کہ قوم کے دو طبقات کے درمیان صلح کروانے والا، جو دو طبقات میں کون کیا کرے؟ صلح کروائے، یعنی تاج العروس کا معنی لیں اور شیخ پرہاروی کی ڈیفینیشن لیں تو مطلب یہ بنتا ہے کہ نبی وہ ہے جو اللہ سے بندوں کی اور بندوں کی اللہ سے صلح کروائے۔ یہ شیخ عبدالعزیز پرہاروی کی تعریف ہے، اور تاج العروس لغت کی چھوٹی سی کتاب ہے، لسان العرب سب سے اوپر، اس کے بعد تاج العروس کی کتاب۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نبی دو طبقات میں صلح کرواتا ہے اپنا، سفیر وہ ہوتا ہے جو دو طبقات میں صلح کرواتا ہے، تو گویا نبی وہ ہوتا ہے جو بندوں کی اللہ سے اور اللہ کی بندوں سے صلح کرواتا ہے۔ جہاں بندے نہیں مانتے وہاں بندوں کو ڈراتا ہے کہ بندہ بن جاؤ، اور جہاں رب نہیں مانتا وہاں رب کے آگے گر گرا کے اپنی محبوبیت کے واسطے دیتا ہے کہ یہ نہیں مان رہے مولا تو عظیم ہے، اور بالآخر منوا کے تعلق کو جڑوا کے پھر وہ پیچھے ہوتا ہے۔ یہ منصب نبوت کے علاوہ کوئی تصور توحید، کوئی تصور آخرت، کوئی قرآن، کوئی حدیث، نبوت کو مائنس کر کے اس سے بڑی جہالت ہی کوئی دین کے بعد۔ قرآن مجید نے فرمایا قل هو اللہ احد، ہر مفسر نے اور شیخ الاسلام نے کی یہ جو کلمہ کل ہے یہ کلمہ رسالت ہے، اور جو هو اللہ احد ہے یہ مضمون توحید ہے۔ گویا قرآن نے ترتیب یہ رکھی کہ کلمہ رسالت کو مقدم رکھا، مضمون توحید کو مؤخر رکھا۔ گویا کلمہ رسالت کے بعد کلمہ رسالت تمہید ہے، مضمون توحید۔ کلمہ رسالت وہ اینٹ ہے جس پر توحید کی عمارت کرتے ہیں۔ اچھا رسول صرف دو منزلہ بلڈنگ میں کی، سب دو منزلہ بلڈنگ، ایک پہلی منزل پھر اس کے اوپر دوسری منزل۔ تو پہلی منزل جو ہے رسول چھوٹا ہوتا ہے اللہ سے بڑا ہوتا ہے، اللہ سے تھوڑا نہ کرنا، اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب، اللہ مالک ہے۔ تو لہٰذا دو منزلہ بلڈنگ کی مثال یوں سمجھ لیں کہ نیچے والی بلڈنگ کی جو منزل ہے وہ رسول ہے، اور اللہ بلند ہے، اوپر کی منزل کون ہے؟ اللہ۔ مثال بلا تشبیہ و بلا مثال، عقیدہ رسالت ہے، اور پہلی منزل عقیدہ رسالت ہے اور دوسری منزل عقیدہ توحید ہے۔ تو عقل اور دانش کے عملوں سے کہیں گے پہلی منزل نکال کے دوسری کھڑی کر، وہ کھڑی کیسے ہو سکتی ہے اگر پہلی ہی نہ ہو؟ کبھی پہلی منزل کے بغیر دوسری کھڑی ہوئی ہے؟ ہوا میں تو ہو سکتی ہے، ہوا کو بھی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد سفیر کی اگلی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ السفر ساحل محیط، بحر المحیط بیان کرتے ہیں کہ السفر اور الفصل، یہاں سے تفسیر اور مفسر ہونا، یہ دونوں مشتق ہے، اس کے مشتقات ہیں۔ السفر اور الفصل بیان کرتے ہیں کہ السفر اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے ظاہر پر جو گدلا پن ہو اس کو صاف کر دیں، اور الفصل اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا باطن اکھال کے سامنے رکھ دیں، باطن پہ گدلا پن صاف کر دیں۔ یہ دونوں ملتے ہیں تو سفارت کرتے ہیں۔ السفر اور الفصل یہ ملتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ سفارت۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا، یعنی اب ہم صاحب بحر المحیط کی تعریف لیں اور شیخ پرہاروی کی تعریف لی اور بحر المحیط کا معنی لیں، تو مطلب یہ بنتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں جو عقائد و نظریات پر گند ہے اس کو بھی دھو دیتا ہے، اور باطن میں جو بیماریاں ہیں اس کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور تعریف ابن فارس نے بیان کی، مانا السفر اور المسفرہ، جھاڑو۔ کیا جھاڑو کیا کرتا؟ سارے کمرے کے اندر جو گند ہوتا ہے، جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کو سمیٹتا ہے اور سمیٹ کے ایک کونے میں لگا دیتا ہے تاکہ کوئی آئے اور اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو ہر باطل عقیدہ آپ کے دل سے سمیٹ کے ایک جگہ رکھتا ہے اور پھر اٹھا کے باہر پھینکتا ہے، باہر پھینکتا ہے۔ اسی طرح پھر سفیر کی اس کی اور بھی معنی ہے، لیکن ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن آپ بنیادی بات سمجھ گئے کہ جو سفارت ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔
اچھا یہاں سے آگے چلیے. سفارت میں نے پہلا معنی کیا بتایا تھا کہ سفارت کیا ہے؟ بندے کی اللہ سے اور اللہ کی بندے سے کیا ہے؟ صلح کروانا. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ سفارت کوئی ون سائیڈڈ تعلق نہیں ہے، یہ دوہرا تعلق ہے، دو سائیڈڈ تعلق. یعنی نبی اللہ کا بھی نبی ہوتا ہے اور بندے کا بھی نبی ہوتا ہے. اللہ کا نبی ویسے نہیں ہے جیسے بندے کا نبی ہے، اور بندے کا نبی ویسے نہیں ہے جیسے اللہ کا نبی ہے. اللہ کا نبی وہ محکوم ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، اور بندے کا نبی یہ ہے کہ بندے کی جان پر بھی اس کا تصرف ہوتا ہے. تو لفظ نبوت سے کنفیوز نہیں ہونا. جب نبی اللہ کا ہوتا ہے تو معاملہ اور ہوتا ہے، اور جب نبی بندے کا ہوتا ہے تو معاملہ اور ہوتا ہے. وہ اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ کا محکوم بندہ ہے، اور جب بندے کا ہوتا ہے تو بندے کا سردار اور مولا ہے. تو یہ دوہرا تعلق ہے سفارت. تو لہٰذا اب سفارت کا مقصد پورا ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اب ہم اپنے پیغام کی طرف آ رہے ہیں کہ درمیان میں 2-4 پرچیاں چھوڑ دی کہ نبی ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ اوپر سے لے کر ہمیں دیتا ہے، ہمارے فکر کی بھی اصلاح کرتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہمارے عمل کی بھی اصلاح کرتا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے اخلاق کی بھی اصلاح کرتے ہیں، ہمارے باطن کی بھی اصلاح کرتا ہے، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح کرتا ہے. ہمیں ایک ایک چیز کا شعور نبی دیتا ہے کہ نہیں؟ یہ وہ چیز ہے جو نبی ادھر سے لیتا ہے اور ہم تک پہنچا دیتا ہے. یہ تو ہوگی ون وے ٹریول. تو کیا آپ نے سفارت نبوت کا حق ادا نہیں کرنا؟ آپ نے صرف لیتے رہنا ہے کہ یہ بھی لے آئے، یہ بھی لے آئے، یہ بھی لے آئے. نماز فرض ہو گئی، یہ اللہ کی طرف سے نبی کی سفارت، اور 5 وقت کی پڑھی جائے یہ بندے کی طرف سے اللہ کی طرف سے سفارت. روزہ فرض ہو گیا، یہ نبی کی اللہ کی طرف سے سفارت بندے کو، اور بندہ روزے رکھے فرض، یہ بندے کی طرف سے سفارت نبی اللہ کی طرف سے. حضور نے فرمایا کہ آپ کے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے. یہ وہ حکم تھا جو اوپر سے آیا تھا. اب نیچے سے جو جانا ہے وہ اس پر عمل درآمد جانا. حضور نے فرمایا تھا کہ تمہاری زبانیں، اللہ فرماتا ہے کہ زبانیں برائی میں ملوث نہ ہو. یہ اوپر سے حکم آیا تھا. اب نیچے سے یہ جانا ہے کہ مولا میرے کسی امتی کی زبان برائی میں ملوث نہیں ہے. یہ سفارت آنا بھی ہے اور سفارت جانا بھی ہے. سفیر کون ہوتا ہے؟ جو پیغام ادھر سے لے کر آتا ہے اور پھر ادھر سے پیغام لے کر واپس ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا پاکستان کے سفیر جو جاتی ہیں، کیا وہ جا کے وہی ہو جاتے ہیں؟ وہ جا کے کہتے ہیں کہ آپ کا نقطۂ نظر پیش کیا، اس نقطۂ نظر پر ان کا رد عمل کیا. تو دوستوں، جو رسول اللہ نے شریعت سامنے رکھ دی، قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا تو وہ اس شریعت محمدی اور حضور کی اس سفارت پر ہمارا رد عمل ہوگا کہ ہم نے وہ سفارت قبول کی یا زبان سے مانتے رہے اور عمل اس کے مد مخالف کرتے ہیں. یہ ہے بنیادی چیز. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی کردار، جن کے عمل، جن کے نفس، جن کا پیٹ، جن کی نگاہ، جن کی آنکھ اس بات کا حیا کرتی ہے کہ میرے محبوب نبی نے مجھے یہ حکم کیا ہوا ہے. کہنے کو تو ہم عاشق رسول ہیں، کہنے کو تو ہم بڑے جگہ پہ اونچے بلند باند نعرے لگاتے ہیں، اور مطلب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں نفس کے اندر سے اٹھنے والی ایک خواہش ترک کرنا یہ قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز پڑھنا قبول نہیں. غلامی رسول میں ہر شے قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں آنکھ کی حفاظت کرنا یہ قبول نہیں ہے. اس نوجوان غلامی رسول کو سب کچھ قبول ہے، مگر غلامی رسول میں زبان سے مخلصات کو بکنا یہ اس کو قبول ہے. غلامی رسول میں ہر شے قبول ہے، مگر غلامی رسول میں جس سے رسول اللہ نے روکا ہے وہ سننے سے رکنا یہ آج کے بندے کو قبول نہیں. تو معذرت ہوئی ہے، معذرت کے ساتھ ہم عملی طور پہ ایک منافق قوم بن چکے. ہم میں سے ہر فرد ہو اوپر تک چلتے ہو. یہ جو فلسطین کا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اہل فلسطین پر اپنا فضل فرمایا. ان کو اس ظلم سے جو بچوں کو مارا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ
تباہ و برباد کریں جو ان کو بچوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا مسلمان ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ کچھ ہو؟ مسلمان جیسا ہوگا اس کے ساتھ بھائی ویسا ہی کیا، جیسا ہو ویسا تھپڑ. یہ قانون قدرت ہے، آپ کے لیے قانون قدرت بدلے گا نہیں. یہ اس دنیا میں اللہ نے ہر ایک کو موقع دیا، یکساں مواقع ہیں سب کے. ہم مسلمان معذرت کے ساتھ ہمارے یہ کتاب آ رہی ہے قرآن مجید کے 365 رسول سال کے 365 دنوں کی مناسبت ہے، پڑھیے گا. اس میں ساری یہی پہلو پریکٹیکل لائف جو قرآن کا کہتا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں ان میں فاصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو یہود سمجھتے تھے معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوئے گا، اگر کسی کو یہ بات ناراض پوری لگے تو میں پہلے معذرت چاہوں. یہود یہ تصور رکھتے تھے کہ وہ اتنی محبوب قوم ہے، وہ جو مرضی کر دیں گے ان پر عذاب ہو جائے. کیا ہم یہ تصور نہیں رکھتے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رسول کی امت ہونے کے تحت ہم نے یہ سب ہمارے لوگ جیبوں میں جنت کے ٹکٹ دے گیا تو بات تو بھی شروع کر دی ہے. پہلے بات مطلب کرتا یہ کہاں سے آ گئی ہے بات، کہاں سے آ گئی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، کیا آپ کا رسول اللہ پر جو اعتقاد ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے بڑھ گیا؟ اگر تو بڑھ گیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بڑھا تو پھر سن لیجیے حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عالم تھا. ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں ان کے کمرے میں آتا تھا، وہ مٹی کا جو کمرہ تھا اس کی چھت سیاہ ہو چکی تھی، اور جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کے سینے کے اندر سے ایسی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایسی آوازیں آتی تھی جیسے ہنڈیا کو جب تڑکا لگایا جا رہا تو وہاں سے آوازیں. آپ لوگوں کا رسول اللہ پر اعتقاد اگر حضرت سیدنا عمر فاروق سے بڑھ گیا بڑھ سکتا ہے، اور اگر نہیں بڑھا ان کا زیادہ تھا تو سن لیجیے ان کا عمل یہ تھا. حضرت ابن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا یہ عالم تھا کہ جب امور سلطنت میں ہوتے تھے تو ہم سے چھپتے تھے، مگر تنہائی میں اس قدر روتے تھے کہ رو رو کے ان کی گالوں پر نشان آنسوؤں کی لکیر بن چکی تھی. اگر آپ کی حضرت مولا علی سے بڑھ کے رسول اللہ سے آپ کو امید ہے وہ بھی لگائیے. اور حضرت مولا علی کا سن لیجیے نہج البلاغہ کی تیسری جلد، حضرت مولا علی جب ابن ملجم نے مارا 1997 میں حضرت علی بستر پر تھے اور آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کے تارے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آسمان کے تارے تو گواہ ہو جا، اور تو نے کہا قیامت کے دن گواہی دینی ہے کہ آج علی المرتضیٰ کے جسم میں سکت نہیں ہے، اس لیے بستر پر پڑا ہے. جب تک توانائی تھی وجود میں کہ مسلح پہ ہوتا. یہ ہم تارے کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ آسمان کے تارے لوگ گواہی دیں گے نہ دیں. تو نے قیامت کے دن میری گواہی نہج البلاغہ کیا، تو نے میری گواہی دینی ہے کہ اللہ جب تک علی کے جسم میں جان تھی، طاقت تھی، قوت تھی، علی کو میں نے سوتے نہیں دیکھا، بستر پر نہیں دیکھا، مسلح پر دیکھا. اور ہم خود ساختہ تصور بنا کے خود ساختہ جنتیں، خود ساختہ ہوائی قسم کا دین ہمیں دے دیا گیا. پریکٹیکل لوگ ہی نہیں رہے، ہوائی قسم کا دین. اور یہ باتیں ہم لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. جب آپ لوگ اور یا آپ کے غوث اعظم کا مہینہ چل رہا ہے، ایسی ایسی کرامتیں، واحیات قسم کی کرامتیں حضور غوث اعظم سے منسوب کر، اور پھر دو ٹکے کے لوگ اتنی بڑی ہستی کا بیٹھ کے لوگوں پہ مذاق بناتے ہیں اور عام لوگ اس کے ذمہ دار. چونکہ جب آپ لوگوں نے تعلیمات کی جگہ کرامات کو دیا اور پھر کرامات کو اتنا بڑھایا، ایگزیجریٹ کیا کہ وہ خیر معقول کا عقل میں نہیں سمجھ میں نہیں آتی. ایک شخص کہتا جی چاند حضور غوث اعظم سے پوچھ کے تنو اوپر ہوتا ہے، کوئی عجیب و غریب بات کہتا ہے. ایک شخص اگلے دن بیان کیے ہوئے حضور غوث اعظم کے کسی مرید نے لوٹے کا رخ قبلہ سے ہٹا کے رکھ دیا، آپ نے نگاہ کر کے اس کو جلا دیا. یعنی آپ لوگوں کے پاس بتانے کے لیے حضور غوث اعظم کی تعلیمات نہیں. یہ بھی میں ایک کتاب اسی لیے لایا ہوں، آخر میں بتاؤں گا کہ جن کے ناموں کی نسبتیں آپ لیتے ہیں اور جن کے نام کی گہرائی بتاتے ہیں وہ آپ سے تقاضا کیا کرتے ہیں. یہی عالم ہے، وہاں بھی سب کا سب دور چل رہا ہے ہمارے. اللہ کا شکر یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے اس صدی میں آ کے ہمارے عقیدے بچا لیے. لیکن دوستوں عقیدے کے بعد عمل بھی تو آتا ہے. ابھی کوئی نہیں چلنا زمین جنبت میں جنبت کو محمد. یعنی آپ یہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم کس چکر میں پڑ گئے. اور پھر جو دیندار لوگ ہیں ان کا حال دیکھیں، ان کو اپنی ذات سے فرصت، ان کو تو ذات پہ نظر ہی نہیں رکھتے. ان کو اس سے فرصت ہے کہ داڑھی کسی کی کتنی لمبی ہے کتنی چھوٹی ہے.
کون سا سنیت سے خارج ہے، کون سا داخل ہے، کون سا غازی ہے، کون سا ناصری ہے، کون سا شیعہ ہے، کون سا سنی ہے، کس کو کافر کہنا ہے، کس کو مسلمان کہنا ہے، یہ کیا میرا منصب ہے؟ پورے قرآن مجید میں وہ بندہ بہت بڑا جاہل ہے، اس سے سن لیجیے، جو انسانوں پر اور مسلمانوں پر فتوے کفر دلاتا ہے، یہ میرا منصب ہی نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی وحی ہے کہ میں اس کے دل کے حال کما حق کو جانتا ہوں، میں اس کے قول پر یا اس کے نظریے پر یا اس کی فکر پر تو لگا سکتا ہوں کہ یہ قول جو میں یہ سمجھا یہ درست نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے، بس ختم۔ آپ فرد کو پکڑتے ہیں اور اس کو لٹکا دیتے ہیں، اور یہ ساری تباہی مولویوں نے کی ہے۔ جب وہ خود بے عمل تھے، جب وہ خود مفاد پرست تھے، جب وہ خود دین کو اپنی شخصیات میں وہ عمل ڈال نہیں سکتے تھے، تو آلٹرنیٹ تو کرنا تھا، دکان تو چلانی ہے۔ آلٹرنیٹ کیا ہے؟ آلٹرنیٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوڑو، حکم کو دوسروں پہ لگا۔ حضرت شیخ سعدی ایک دفعہ اپنے بیٹے کو جگایا، انہوں نے تہجد کی نماز کی۔ اب یہ میں حکم الہی کے کچھ فیصلے بھی لایا تھا، لیکن وقت نہیں تھا، کلوز کرتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیے ذرا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی بیٹی کو جگایا، تہجد کی نماز کی۔ اب تہجد نفل نماز، بیٹے نے ایک جملہ کہہ دیا، شیخ سعدی بہت ناراض۔ بیٹے نے یہ کہا کہ ابا جان دیکھیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں غفلت میں سوئے۔ شیخ سعدی ناراض، انہوں نے کہا کہ تم نے جو 2 نفل پڑھے اس کا تو مجھے معلوم نہیں وہ قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن یہ جو تم نے سب کے متعلق یکسر بدگمانی ایک جملے میں کر دی ہے، یہ اس کا گرفت قیامت کے دن تیری ہوگی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کاش کہ میں تجھے تہجد کی نماز کے لیے نہ جگاتا۔ تو دوستوں کچھ نیکی ایسی ہوتی ہیں اور کچھ دین کی خدمت ایسی ہے، میں بڑا عجیب جملہ بولنے لگا ہوں، دین کی کچھ خدمتیں ایسی ہیں اگر وہ چھوڑ دی جائیں تو یہ بڑی خدمت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسی بھی خدمت کرتے ہیں، وہ خدمتیں اگر چھوڑ دی جائیں تو بڑی خدمت۔ اگر میری ذات کی وجہ سے حضور کے اسلام پر کوئی تھپا لگتا ہے تو مجھے وہ خدمت چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر میری ذات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام جیسے دین پر کوئی حرف تام دراز کرتا ہے مجھے وہ خدمت چھوڑ دینی چاہیے۔ میں نے قیامت کے دن اپنے عملوں پابندیوں کا حساب تو الگ دینا ہے، یہ حساب کہاں سے دوں گا؟ وہ کہیں گے کہ تیری وجہ سے، تیرے کلمات کی وجہ سے فلاں فلاں لوگ دین سے ہی بدتر ہوئے، بتا اس کی کیا جواب ہے؟ میں جاتا تھا درس قرآن، میرے زیادہ تر یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں اوپن پروگرامس میں جانا، میں نے 1 سال سے بھی شروع کیا، 8 ماہ سے پی ایچ ڈی کے بعد۔ لمس یونیورسٹی میں میرا لیکچر تھا، طارق علی صاحب کا تھا، 1 دن پہلے اور دوسرے طبقے کی طرف سے وہ آتے تھے اور ادھر میں تھا۔ مجھے ایک لڑکا وہاں پہ ملا، ایک کمرے میں جب درس کے بعد ہم کمرے میں آئے M3 ہاسٹل میں، تو وہاں پہ 2-3 لڑکے آئے، میرا دوست مجھے لے گیا تھا، وہ لایا، وہ کہتے تھے کہ بات چیت کرنا چاہتے کریں کیا بات ہے؟ اس نے کچھ سوال کیے، میں سمجھ آ گئی کہ یہ کسی چکر میں پھنسا ہوا۔ تو خیر میں نے اب مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ یہ کہاں سے مس گائیڈیڈ ہے، کیونکہ وہ سوال بھی کر رہا تھا، سوال کا جواب بھی دے رہا تھا، اور اس جواب پر خود اگلے اطمینانی کا اظہار بھی کرتا تھا، خود بھی نہیں تھا۔ مجھے سوال سمجھ کے سمجھ آ گئی کہ اس کے ذہن میں یہ بات کس نے ڈالی، جواب سن کے سمجھ آ گئی کہ اس کو گائیڈ کس نے کیا، اور عدم اطمینان سے مجھے پتہ لگ رہا تھا کہ بغیر دلیل کے لڑکا پریشان ہے۔ جب خیر ساری بات چیت کی تفصیلی گفتگو تھی، اس کو اس نے کر دیا الحمدللہ۔ اینڈ پہ اس نے کہا کہ اگر آپ سے ملاقات نہ ہوتی تو میں یقین کریں کہ اسلام کو چھوڑنے لگا۔ میں نے کہا وجہ کیا؟ کہتے ہیں کہ اتنی نفرت تو ہم بے دین لوگ آپس میں نہیں کرتے جتنی یہ آپس میں مسلمان کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں میں ایک شخص کے پاس گیا جو مولانا طارق جمیل صاحب کا فالوور تھا، اس نے مجھے دوسرے طبقے کسی بریلوی بندے کے بارے میں وہ بات بتائی کہ میں اتنی بڑی بدگمانی کسی سڑک پہ چلتے ہوئے بندے کے بارے میں نہیں کرتا، اور اس نے ایک ایسا شخص بڑا باریش ہے اس کے بارے میں میں ادھر گیا۔ کہتا ہے وہ جو بریلوی طبقے کے لوگ تھے انہوں نے مولانا طارق جمیل کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں کہا یہ تو ہے نہیں سارے کے سارے اپنا ہے، یہ تو گستاخ رسول ہے، گستاخ ناننا کا پیڑا کھانا پینا سب بنا۔
اور پریشان ہو گئے، یہ تو گستاخ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ کسی تیسرے طبقے کے ہاتھ میں چڑھ گیا، شیعہ کے ہاتھ میں۔ اس نے اس کو نہیں پڑھی پڑھا، انہوں نے کہا ان سے یہ پوچھو خلفائے راشدین کا امام کہاں سے ثابت ہے؟ وہ کہتا میں تو اور کنفیوز ہو گیا، اس کا مطلب ہے یہ بات بھی اسلام میں کی جاتی ہے۔ یہ سب خرابیاں بتائیے اس کو کس نے دی؟ امت کی دو قسمیں، ایک امت انابت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ ہم سب لوگ ایک حصہ ہے جو اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم نے بہتری کی طرف جانا ہے، اور جو نہیں کر چکے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے ایک بھی عمل سے ایک بھی فرد اسلام سے دور ہو گیا قیامت کے دن، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیا پتہ میری جہاں کسی بات سے باہر کوئی بدل ہو کے نکل جائے، میں اس کا جواب دوں گا۔ تو لہٰذا افراد پر ہم لگانا چھوڑیں گے، ہم صرف اپنی جان کے مالک ہیں۔ مجھ سے میرے اپنی عمل کے بارے میں سوال تھا، اس کتاب میں جو تین جو فیصلہ رسول ہے، اس میں 4 سے 5 مقامات پر میں نے رسول بیان کی ہیں جو قرآن نے بیان کی کہ تمہیں الگ انڈیویجول حیثیت دی، اپنی الگ آئیڈینٹی کے ساتھ حساب دینا۔ کسی کا غلط عمل ہمارے لیے غلطی کا جواز نہیں بن سکتا، یہ اس لیے کیا اللہ کیونکہ اس نے کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری عقد اس کے ساتھ تقسیم بنے گا کہ عادیت بھی نہیں پوری، کیا رسول اللہ کا پیغام تیرے پاس آدھا پہنچا تھا نہیں پورا، کیا تیرے اعصاب مکمل تھے، کیا تو باشعور تھا، کیا تیرے پاس موقع تھا، کیا مہلت تھی، یہ سب کچھ تھا۔ فرمایا کوئی عذر نہیں۔ ہمیں اپنی فکر کرنی ہے دوستوں، سیرت نبی کا پیغام یہ ہے کہ مقصد بعثت نبی کے ساتھ مل جاؤ، اور حضور کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ تزکیہ کیا تھا؟ قرآن نے بتایا کیا تھا؟ تلاوت آیات، پھر تلاوت کے بعد علم الکتاب، علم کتاب کے بعد علم حکمت، اور ان سب سے مقصود کیا تھا؟ تزکیہ۔ کس کا تزکیہ؟ پہلے فکر کا تزکیہ، پھر عمل کا تزکیہ، پھر نفس کا تزکیہ، پھر آنکھوں کا تزکیہ، پھر کانوں کا تزکیہ، پھر زبان کا تزکیہ۔ آپ نے یہ اپنے اوپر تانے لگانے ہیں، لوگوں کو چھوڑ دیں، لوگوں کے ٹھیکے چھوڑ دیں، وہ ان کو دیں۔ ہمارا کیا حال ہے آج؟ اگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کوئی ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ وہ پوری تیاری سے بیٹھا ہے کہ اگر آج رات اس کی روح قبض ہو گئی تو وہ کامیاب؟ ہم تیاری میں نہیں، اور فکر مند ہم اپنے کی بجائے لوگوں کے بارے میں۔ یہ درست نہیں، یہ کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ یہ الفتح الربانی میں لے کر آیا ہوں غوث اعظم کی کتاب، اور اس لیے میں 8ویں مجلس ہے، اس سے کچھ باتیں آپ کو لگا۔ آپ نے فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا ہوتا ہے، اب جتنے قادری بیٹھے ہیں جو غوث اعظم سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، وہ ابھی پیمانہ اور کسوٹی مل جاتا ہے کہ وہ اس محبت میں سچے بھی ہیں یا بس صرف اہمی نام نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان والا پہلے باطن کو آباد کرتا ہے پھر ظاہر کو آباد کرتا ہے۔ ایمان والا پہلے کس کو آباد کرتا ہے؟ باطن کو آباد کرتا ہے پھر ظاہر کو آباد کرتا ہے۔ اگر جس کا باطن بدلا ہے، منافقت ہے، بغض ہے، حسد ہے، اناد ہے، دشمنی ہے، ناجائز دشمنی ہے، اور اوپر سے آپ کی پوری وجہ کٹا ہے، آپ ایک بوری میں گند بھر کے اوپر اچھی سی پینٹنگ کر دیں تو اس کا کیا ہوگا؟ جب اندر گند بھرا ہوا ہوگا، ماہر کی وجہ کٹا کرتی نصیحت نہیں ہے۔ ایک صوفی رسول، بہت سارے صوفیان نے یہ غالباً اظہار مشاعری میں ہے، اور بھی کتب، کسی صوفی سے ایک منکر تھا، کافر تھا، مجوسی تھا، اس نے گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ یہ بتا کہ میرے کتے کی دم کے بال اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، تیرے خدا کیا کہ تیری داڑھی کے بعد زیادہ محبوب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو مقبول ہو گیا میرا عمل تو پھر میرے بال محبوب ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ رد ہو گیا تو ٹھیک ہے، پھر اس کا کیا فائدہ؟ اگر وہی رد جاتا ہے تو اس بالوں کا کیا فائدہ؟ وہ بھی کر جاتا ہے۔ بنیادی چیز پر آئیے، بنیادی چیز اخلاص ہے، عمل پر آمادہ ہو گیا، اندر کی اصلاح کرنا۔ اگر آپ اپنے اندر کی اصلاح پر آمادہ نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس مجلس میں آئے اور واہ کرنے چلے گئے، آپ کا تعلق عاشقان رسول کے طبقے سے ہے، آپ سیدھے جنت میں جائیں گے، تو سمجھ لیں کہ آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔
آپ کا عقیدہ اور آپ کا تصور قرآن سے ٹکراتا ہے. قرآن کیسا کوئی تصور نہیں. قرآن تو کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. کب تک؟ جب تک کے ساتھ چل رہے ہیں. بس. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اے لوگوں میرا کہا مانا، میں اللہ کی طرف سے تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے نفس کی طرف نہیں. یہ انہوں نے تنقید کی آج کے پیارے کرام کی طرف. فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے نفس کی طرف نہیں بلکہ اس کے در اور اس کی اطاعت کی طرف بلاتا ہوں. یعنی تمہیں بلانے میں میرا کوئی مطلب اور غرض شامل نہیں. پھر فرماتے ہیں کہ منافق خلقت کو اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے نفس کی طرف بلاتا ہے. جو شخص کسی کو اللہ کے نام پر بلا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دل میں اس کے ایک رتی برابر بھی ہے تو یہ ہے اس سے میرا فائدہ ہو جائے، میری واہ ہو جائے، تو فرمایا وہ اللہ کے ہاں منافق لکھا جاتا ہے. وہ تو نفسانی لذت ہو خلقت میں مقبولیت کا طالب ہے اور دنیا سے پیار کرتا ہے، اس کا اللہ سے کیا کام ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ جاہل آدمی تو میری نصیحت پر کام نہیں کرتا اور نفس و خواہش اور نفس اور خواہشات کے ساتھ خلوت خانے میں اکیلا بیٹھا ہوا کیا نصیحت. فرمایا جو جاہل ہے وہ کبھی میری نصیحت پر کام نہیں کرے گا. کہیں یہ نہ ہو کہ نام کے ساتھ کاغذی لگانے والے ہم جاہل ثابت ہونے کیا ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جو جاہل ہے وہ میری نصیحت پر کام نہیں کرتا بلکہ بڑا خوبصورت ہے بلکہ اپنی خواہشات نفس کو لے کر تنہائی میں بیٹھ جاتا ہے. چونکہ جتنے گناہ ہیں وہ تنہائی میں گھسیے جاتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی تنہائی پاک کر دے، خلوت پاک کر دے، اللہ اپنے فضل سے اس کی جنت پاک کر دے. اور اگر کوئی شخص اپنا باطن سنوار لے، اللہ اپنے فضل سے اس کا ظاہر سنوار لے. اور ایک اور حدیث بات کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا کہ جو قبر سے اٹھے گا، اس کے جب وہ مرنے لگے گا تو اس کی انبار ہوگا اس کے اوپر نیکی ہوگا، لیکن جب وہ قبر سے اٹھے گا وہ نیکیوں کا انبار ختم ہو کے گناہوں کا انبار بن چکا ہوگا. فرشتے کہیں گے تمہاری تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں؟ اللہ فرمائے گا کہ مجھے دھوکہ دیتا تھا. سامعین کرام یہ سننے کی بات ہے. یہ کیا کرتا تھا؟ مفہوم عرض کرتا ہوں لفظ ہے. وہ کیا دھوکہ تھا؟ اللہ فرمائے گا یہ لوگوں کے سامنے متقی ہونے کا ڈھونگ کرتا تھا اور اکیلے جا کے میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ گناہ کر رہا تھا. اور جوان جو لڑکے بیٹھے ہیں آپ لوگ دیکھیں اس طرف جانا ہے. وہ حضرت یوسف والا واقعہ دیکھیں ہم نے زلیخا اور حضرت یوسف کو کہا کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف کو بلانا چاہا تو جو اس کا بت تھا اس وقت تک ایمان نہیں قبول کرتا تو وہ مجسمہ بت کا پڑا تھا، اس کے اوپر اس نے کپڑا ڈالا. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کپڑا کیوں ڈال دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا ہے اس لیے اس کے اوپر پردہ ڈال دیں گے، اس سے حیا آتی ہے. حضرت یوسف نے کہا کہ تو 7 پردے بھی ڈال دے تو میرا خدا پھر بھی کرنے والا ہے. میں کیسے حیا کو ترک کر سکتا ہوں؟ میں کیسے حیا کو ترک کر سکتا ہوں؟ اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے اگر اپنی عمل میں حیا کو ترک کر کے بے حیا ہو جائے تو بتائیے پھر تاثیر کہاں سے آ رہی ہے؟ آگے فرماتے ہیں خلوت پر بات کی. تجھے شیخ کی ضرورت ہے، نفس اور حرص کو قتل کر دے. کیا نصیحت کی؟ نفس اور اس نفس سے اٹھنے والے داریات کو حرص کہتے ہیں. فرماتے ہیں ان کو قتل کر دے. اگر ان کو قتل نہیں کرے گا تو یہ تجھے قتل کرے گا. فیصلہ تیرے پاس ہے کہ تو نے قتل کرنا ہے یا ہونا ہے. اگر ان کو قتل کر دیا تو بچ جائے گا، ورنہ کہ مجھے قتل کر دیا. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں یہ جتنے آج کے بعد یا ان تعلیمات پر عمل کیجیے یا پھر یہ نسبت جو آپ نے ڈھونگ کے طور پہ لگا کے رکھے اس کو بتا دیجیے. کیا فائدہ اگر اس پر عمل نہیں کرے؟ کیا فائدہ اگر فیض ہی نہیں لے گا؟ آگے وہ فرماتے ہیں ماں سی اللہ سے اپنا تعلق کاٹ کے، اپنے باطن کا تعلق ماں سی اللہ سے کاٹ کے. یہاں پر میں ایک اور اضافہ بھی کرتا ہوں. یہ
الفتح الربانی اور آپ کی ایک اور کتاب ہے فتوح الغیب، کیا نام ہے؟ بہت ہی شاندار کتاب، بہت ہی شاندار۔ اس میں آپ نے اپنا نصیحت بیان فرمائی، اور وہ نصیحت آپ فتوح الغیب میں فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں ایک بہت بڑا مجمع تھا، تو مجھے کہا گیا کہ عبد القادر اس مجمع کو نصیحت کر، تو میں نے خواب میں تو اس مجمع کو نصیحت کی۔ صبح بیداری میں نماز کے بعد وہی پھر وہ نصیحت کو بھی بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں بتائی خواب۔ پہلی بات فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں اور اے میرے مریدوں، خبردار کسی حاجت کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کے آگے تمہارا ہاتھ نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ اور اس سے اگلی جو بات کی وہ جان نکال دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، یہ تو ہو گیا عمل ظاہر، مگر دل میں اور دماغ میں کسی سے ایک رتی برابر کی حاصل رکھنی کے فلاں سے فلاں مطلب حاصل ہوگا، یہ بھی شرک ہو گیا۔ یعنی نہ ظاہر میں ہاتھ پھیلانا ہے اور نہ باطن میں کوئی دمہ رکھنا ہے، ظاہر میں بھی کٹ جانا ہے اور باطن میں بھی صاف ہو جانا ہے۔ کیونکہ جب تک آپ یہ جو باقی دروازے آپ پر کھل رہے ہیں یہ بند نہیں کرتے، اللہ کا دروازہ آپ پر نہیں کھل سکتا۔ تیسری بات فرماتے ہیں کہ بندے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر صبح نئی شان کے ساتھ اور نئی امکانات کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لہذا صبح نکل میرے لیے اور دروازے کھل رہے۔ اور پھر چوتھی بات فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق جو جوڑنا ہے وہ خوف اور امید، آدھا آٹا خوف کرے اور آدھا آٹا امید کرے اور اس کو پانی سے بوند آنسو کے پانی سے، تو وہ جو تعلق بنتا ہے وہ اللہ سے تعلق ہے، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، تاکہ جب کوئی اچھا کام کرے تو امید کا مادہ شکر پر آتا ہے، اور کوئی برا کام کرے تو خوف کا مادہ توبہ پر آتا ہے، خوف کا مادہ۔ یہ فتوح الغیب سے تھا۔ اب اس نصیحت کو ختم کر کے گفتگو کو کلوز کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں جب تجھے یہ مرتبہ کامل طور پر حاصل ہو جائے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب تک تجھے یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا مسلسل محنت کر، اور جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائے پھر اللہ تجھے کہے گا کہ تو اب لوگوں کی اصلاح کے لیے نکل۔ جب تک خود ناقص ہے اپنی اصلاح پر پہنچے۔ آگے فرماتے ہیں تیری زبان پرہیزگار اور تیرا دل گناہگار ہے۔ کیا بات ہے! کیا فرماتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کی زبان فرماتے ہیں کہ تیری زبان پرہیزگار ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، مگر تیرا دل گناہگار ہے۔ تیری یہ سب کہیں، آنکھیں بند کر کے کہیں تیری زبان پرہیزگار ہے اور تیرا دل گناہگار ہے، تیرا دل گناہگار ہے۔ ایسے میلاد منایا کرو تاکہ صاحب میلاد بھی خوش ہو اور رب بھی خوش ہو کہ جب یہاں سے آیا تھا تو ایمان کہاں کھڑا تھا، اب جب نکل رہا ہے تو سطح کہاں پہنچا۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ تیری آنکھیں پرہیز، تیرا زبان پرہیزگار ہے اور تیرا دل گناہگار ہے۔ زبان اللہ کی تعریف کرنے والی جبکہ دل اس کے خلاف جانے والا ہے۔ زبان اللہ کی تعریفیں کرتی ہے جبکہ دل اس کے خلاف جاتا ہے۔ تیرا ظاہر مسلمان ہے اور تیرا باطن کافر ہے۔ الفتح الربانی صفحہ نمبر 106۔ تیرا ظاہر مسلمان ہے اور تیرا باطن کافر ہے۔ تیرا ظاہر توحید والا ہے اور تیرا باطن بت پرست ہے۔ تیرا زہد اور دین ظاہری ہے اور باطن خراب اور ویران ہے۔ جیسے خلاصت پر سفیدی لگی ہوئی اور گندگی کے کفر، گندگی کے ڈھیر پر تالا لگا دیا جائے، ویسے ہی تو نے اپنے اوپر لبادہ اوڑھ لیا ہے، مطلب گندگی کا ڈھیر۔ جب تو اس حالت میں ہے تو شیطان تیرے دل پر اپنا خیمہ لگائے ہوئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ایمان والا پہلے اپنے باطن کو آباد کرتا ہے اور پھر ظاہر۔ جیسے کوئی شخص
گھر بناتا ہے تو پہلے اندر سے جاتا ہے، آخر میں باہر کا دروازہ لگاتا ہے۔ جب گھر کے اندرونی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے تب دروازے کی طرف آؤ۔ اسی طرح سے صادق اللہ کے ساتھ ابتدا کرے، یعنی پہلے اندر سے چلتا چلتا باہر کو اللہ کے رنگ میں لگے، پھر اس کے حکم سے خلقت کی طرف توجہ کرے، اور جب پھر ان میں سے جو کامل ہو جائے اس کو چاہیے کہ پھر اپنی اصلاح کے بعد لوگوں کی اصلاح کی طرف توجہ کرے۔ سامعین کرام، میں سوچ کے تو اس سے مختلف چیزیں کچھ آیا تھا کہ جو اللہ کا عمل ہوتا ہے ہونا وہی ہوتا ہے، تو جو مجھ سے جو کلمات بھیجنے کی تعالیٰ صادق ہونے تو ہو گئے، اور دعا لوگوں کا سماعت آپ لکھی ہوئی تو ہو گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی توجہات اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور رحمت کا حصہ واقع عطا فرمائے، ہمیں احکام الہیہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، حضور علیہ السلام کی اطاعت دے، ہمیں زبان سے پڑھ کے دل میں ایمان کو داخل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے دل کے ایمان کا پودا اتنا پھلا پھولے اس کے اثرات ظاہر بھی ہو سکتا، ہمیں منافقت کی زندگی سے نکلنے کی توفیق دے، ہمیں خیر حقیقت پسندانہ زندگی سے نکلنے کی توفیق دے، ہمیں پریکٹیکل مسلمان بننے کی توفیق دے۔ اسلام کرنے کی چیز ہے، کہنے میں سننے میں بیان کرنے کی چیز ہے۔ آپ اثرات ایمان محسوس ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ کرتے رہیں اس سے۔ لہٰذا اپنے عمل کی طرف آئیے، اور عمل اس طرح ہوگا صرف قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ہر جگہ بات کرتا ہوں، 8 سال میں حضرت عمر نے سورہ بقرہ مکمل کی، تو کسی نے پوچھا کہ اتنا لمبا حصہ، تو فرماتے ہیں کہ ہر آیت جب میں پڑھتا تھا مجھ سے ایک صفت کا تقاضا کرتی تھی، جب میں اپنی شخصیت کو دیکھتا تھا تو اس کے متضاد صفت پاتا تھا تو میں رک جاتا تھا، اور میں نے وعدہ کر لیا کہ عمر بن خطاب جب تک تیری یہ صفت اس آیت کی مطابقت میں نہیں ہوگی تو اگلی آیت کا نہیں کرے۔ فرماتے ہیں پھر میں اگلی آیت پر گیا، اگلی آیت نے مجھ سے اور تقاضا کیا، پھر میں اگلی آیت پر گیا، گویا کہ 8 سال مجھے لگ گئے سورت بقرہ کے تحت جتنے احکام تھے اپنے آپ کو بدلنے، قرآن مجید کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، ہم پر، ان پر اپنا فضل فرمائے۔ کسی کی کوئی دل آزاری ہو، کوئی ایسا جملہ ادا ہو گیا ہو اس کے لیے معذرت خواہ۔ السلام علیکم۔